جو ये कॉन्फ्लिक्ट है वो फेथ का मसला है। ज्यूज जो हैं वो बिलीव करते हैं, दुनिया के तमाम ज्यूज जो हैं वो बिलोंग करते हैं लैंड ऑफ इजराइल से। बुक ऑफ रेवलेशंस के लिहाज से ज्यूज जो हैं वो लैंड ऑफ इजराइल या होली लैंड या ग्रेटर इजराइल अचीव कर लेंगे तो उसके बाद दुनिया की मुख्तलिफ ताकतें जो है वहाँ पे इकट्ठी होंगी उनसे जंग करने के लिए। सो ग्रेटर इजराइल के रिएक्शन में वहाँ पर एक हौलनाक जंग होगी जिसको वॉर ऑफ आर्मागेडन भी कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान की जो किंगडम थी वो लैंड ऑफ इजराइल है। ज़ायनिज़्म में ये बिलीव है कि तमाम ज्यूज जो हैं दे हैव द बर्थ राइट टू रिजाइड इन इजराइल। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस बिलीव ये करते हैं कि जो फेथ है वो इन्वॉल्व होना चाहिए उनकी पब्लिक लाइफ के अंदर। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ज़ायनिस्ट हूँ। गॉड विल ब्लेस दोज हु ब्लेस इजराइल एंड कर्स दोज हु कर्स इट। पाकिस्तान में और तीसरी दुनिया में हमारी कंसंट्रेशन एपैक पे होती है और हम समझते हैं एपैक जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी है इजराइलीज़ की इन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि ये असल में हकीकत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बॉल्डी प्रोडक्शंस। आज हम आपके पास जो टॉपिक लेकर आए हैं वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल की जो जंग है अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, लेबनान, ईरान, उस जंग के हवाले से है। मगर आज हम एक इसको मुख्तलिफ नज़र से, एक मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की जो दो साइड्स हैं वो क्या हैं। पहले भी हमने इससे बात की है, एक तरफ पैलेस्टीनियंस हैं और दूसरी तरफ इजराइलीज़ हैं। पैलेस्टीनियंस में दो हिस्से हैं, एक हमास है और एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो वेस्ट बैंक में है। वेस्ट बैंक की पॉपुलेशन तकरीबन 4 मिलियन है और जो हमास है वो गाज़ा स्ट्रिप में है और गाज़ा स्ट्रिप की तकरीबन 2 मिलियन पॉपुलेशन है। जितना जुल्म हो रहा है इस वक्त गाज़ा में उसके लिहाज से बहुत कम कार्रवाई हुई है। 42,000 तकरीबन लोग शहीद हो चुके हैं, औरतें, बच्चे, मर्द समेत गाज़ा में, और तकरीबन 600 डेथ्स हो चुकी हैं वेस्ट बैंक में, जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में है या उसको वो इसराइल के साथ मिलकर एडमिनिस्टर करते हैं। उनकी तरफ से, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से स्टेटमेंट्स तो आती हैं मगर उनकी तरफ से कोई खातिर खा एक्शन नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई उनकी स्टेटमेंट्स को फॉलो करने वाले जो उनकी तरफ से इवन पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी आपको खातिर खा नज़र नहीं आता। यहाँ पर हमारे 4 सवाल हैं। पहला ये कि ये क्या वजह है कि इसराइल के सिविलाइज पढ़े लिखे जो सोल्जर्स हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, वो फ़लस्तीनियों का बेईमाना कत्ल करके, उनके घरों को मसमार करके, उनकी घरेलू अशिया, इस्तेमाल की अशिया को बर्बाद करके वो क्यों खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो दूसरा सवाल है कि वो क्या वजह है कि जो इजराइल की मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है उनके ऊपर जो जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा। क्या वो अपने बच्चों के लविंग फादर्स नहीं हैं? क्या वो अपनी सोसाइटी में ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं? वो क्या वजह है कि वो इतना जुल्म करने के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा? तीसरा सवाल ये है कि ये कौन सा ऐसा रीज़न है कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और बाकी वेस्टर्न पावर्स और पावरफुल लॉबीज़ जो है वो इतने तमाम जुल्म की कंडेमनेशन करने के बावजूद इसराइल की इस वॉर एफर्ट में ऑल आउट सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। और आखिरी सवाल हमारा ये है कि ये कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर मुस्लिम दुनिया, इस्लामी दुनिया जो है, इस्लामी ममालिक जो है वो इस तमाम तबाही पर खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई खातिर खा एक्शन नहीं लिया जा रहा,
نہ ہی وہ یکجا ہو رہے ہیں اور نہ ہی اس کے سدباب کے لیے وہ کوئی افیکٹو کوشش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ پیلسٹینینز اور اسرائیلیز کی سپورٹ بیس کیا ہے؟ پیلسٹینینز کا سپورٹ بیس ہے اسلامی دنیا مینلی، اور اسرائیلیوں کا سپورٹ بیس جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی یا اس طرح کے دوسرے یورپین ممالک ہیں۔ جو ہمارا آخری کویسچن تھا کہ مسلمان کیا ممالک کیا وجہ ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں کوئی خاطر خواہ حکمت عملی اس جنگ کے بارے میں نہیں اپنا سکے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان ملک جو ہیں اس وقت کمزور ہیں، اور وہ کمزوری جو ہے ان کی سیاسی، اقتصادی، معاشی یا ان کی فوجی کمزوری جو ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے یہ ایک طریقے سے اچھا اسکیپ ہے کہ وہ اس کو ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ سمجھیں اور اس پولیٹیکل ڈسپیوٹ کے لیے وہ ایک پولیٹیکل سلوشن ڈیمانڈ کریں، یا 2 اسٹیٹ سلوشن جس طرح ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی قسم کی ملٹری کائنیٹکس کی طرف لے جانا نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ OIC بھی خاموش ہے اور تمام مشہور و معروف مضبوط اسلامی مملکتیں جو ہیں وہ اس بارے میں خاموش ہیں، اور ان کی صرف ایک ہی لائن ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے اور اس کا ریزولوشن جو ہے وہ پولیٹیکلی ہونا چاہیے۔ مگر جو ہمارے باقی پہلے 3 سوال تھے ان کے جواب کے لیے ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سی ایسے ڈرائیورز ہیں جو اتنے اسٹرانگ ہیں کہ نہ اسرائیلی اور نہ امریکی اس کے بارے میں کچھ زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک اور چیز صرف آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں، ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ اوورٹلی تو اس کو ایک پولیٹیکل ایشو کہہ رہے ہیں اور اس کا پولیٹیکل ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک روڈ میپ بھی دیا تھا ٹوورڈ سیز فائر، ٹوورڈز پیس ان مڈل ایسٹ۔ وہ روڈ میپ جو تھا وہ بس ایک خانہ پوری تھی، اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اوورٹلی تو وہ پولیٹکس کے نظر کر رہے ہیں سب کو، مگر کوورٹلی جو یہ کانفلکٹ ہے وہ فیتھ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے موضوع ہوگا کہ ہم پہلے جو فیتھس کے ایشوز ہیں اس کو بیان کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہودیت کی یا جوڈائزم کی۔ اس مذہب میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کہ ان کے فیتھ میں کیا کیا ہے، مگر جو ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یہ کہ جوز جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، دنیا کے تمام جوز جو ہیں وہ بیلونگ کرتے ہیں لینڈ آف اسرائیل سے۔ اس کی وضاحت میں یہ کروں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کی جو بلونگنگ ہے وہ حرمین شریف مکہ اور مدینہ سے ہے، کیونکہ وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہے۔ اسی طریقے سے جیوز بھی یہ کہتے ہیں کہ چاہے جیوز دنیا میں کہیں بھی رہیں مگر وہ بیلونگ کرتے ہیں لینڈ آف اسرائیل سے، بیکاز وہ ان کی ہولی لینڈ ہے۔ اینڈ ٹائمز کے بارے میں، آخر وقت کے بارے میں جیوز کی یہ بلیو ہے جب گوگ میگوگ یا یاجوج ماجوج جب آئیں گے اور لینڈ آف اسرائیل پہ وہ انویٹ کریں گے تو پھر ان کا مسیحا آئے گا، اور وہ مسیحا جو ہے وہ جیوز کو اور اس ہولی لینڈ کو بچائے گا یاجوج ماجوج سے۔ اب جو کانسیپٹ ہے جیوز کا لینڈ آف اسرائیل کا، کنگڈم آف ڈیوڈ اینڈ سولومون، یعنی جس طرح مسلمان بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کی جو کنگڈم تھی وہ لینڈ آف اسرائیل ہے۔ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو لینڈ آف اسرائیل میں آج کا اسرائیل آتا ہے، آج کا فلسطین آتا ہے، اور حصے آتے ہیں سیریا، لبنان اور جارڈن کے، جو کہ اس لینڈ آف اسرائیل میں آتے ہیں۔ یہ ہے جیوز کا ان جنرل بلیف۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے زائنزم۔ اچھا، زائنزم مذہب نہیں ہے، زائنزم ایک ریلیجیس نیشنلزم ہے، یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک جوز کی الٹرا نیشنلسٹک موومنٹ ہے۔ زائنزم میں یہ بلیف ہے کہ تمام جوز جو ہیں دے ہیو دا برتھ رائٹ ٹو ریزائڈ ان اسرائیل۔
اب یہاں پہ آپ کو جو ایک جنرل جیوز کا بلیف ہے، ایک لارجر جیوش کمیونٹی کا بلیف ہے، اور زائنسٹ جیوز کا جو بلیف ہے، اس میں آپ کو یہ فرق نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آل جیوز ہیو دا برتھ رائٹ ٹو کم اینڈ ریزائڈ ان اسرائیل۔ یہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے، اگر اس کا ایک کنکلوسو ریزولوشن کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میکسیمم پاسبل جیوز آ کر لینڈ آف پیلسٹائن میں آباد ہوں۔ اب یہاں سے مقصد کیا، اس سے ایک اور اینگل جو نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر انہوں نے دنیا کے جیوز کو لا کر یہاں پہ آباد کرنا ہے فلسطین کی سرزمین پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو زائنسٹ بلیو کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ لینڈ آف اسرائیل نہیں کہتے، وہ گریٹر اسرائیل کی بات۔ اب گریٹر اسرائیل میں وہ ان کے لحاظ سے کیا کیا آتا ہے؟ اسرائیل اور فلسطین تو آتا ہی آتا ہے، مگر مکمل لبنان، جارڈن اور سیریا، یہ مکمل طور پر اس میں آتے ہیں، اور اس کے بعد نارتھ میں ترکیے کا کچھ حصہ، ایسٹ میں عراق تقریباً آدھا، نیچے سے تقریباً آدھا سعودی عربیہ، اور ویسٹ کی طرف ایجپٹ کا سینائی، اور سینائی سے بھی ویسٹ کچھ علاقہ الیگزینڈریا تک، وہ اس گریٹر اسرائیل کا نقشے میں آتا ہے۔ یہاں پر آپ کو جوڈائزم کی بلیف اور زائنسٹ جو نیشنلسٹ، الٹرا نیشنلسٹ یا الٹرا رائٹ نیشنلسٹ جوش موومنٹ ہے، اس کے بلیف میں آپ کو فرق نظر آتا ہے۔ تیسری چیز جو یہاں پہ فیتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کریں گے، اور تھوڑا سا ہم اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے، وہ ہے ایونجلیکل کرسچنز۔ ایونجلیکل کرسچنز جو ہیں یہ ایک آف شوٹ ہے پروٹیسٹنٹس کی، جو کہ 18ویں صدی کے اوائل میں یورپ میں آئی، اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں یا پروٹیسٹنٹ چرچ ہیں ان کا ریوائول ہو۔ اس موومنٹ کے بعد جو اس وقت ایونجلیکل کرسچنز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں گاسپل آف کرائسٹ پہ، اور یا بک آف ریویلیشنز پہ، یا ہم اس کو جو ہیبریو میں پہلی بائبل آئی تھی وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے 4 پلرز ہیں فیتھ کے۔ پہلی چیز کہ دے ہیو اے ہائی ریگارڈ فار بائبل، دا فرسٹ۔ دوسرا، ان کا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ جیزس کروسیفائی ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے ایک ایسا افیکٹ کریٹ ہوا تھا جس نے ہیومینٹی کو سیو کیا تھا، یعنی جو کروسیفیکیشن ہے اس کا افیکٹ سیونگ آف ہیومینٹی ہے۔ وہ سیونگ آف ہیومینٹی میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے 12 اپوسلز تھے، یعنی جو آپ نے بہت سارے نام اس میں سے سنے ہوئے ہوں گے، جس میں پیٹر ہے، جیمز، جان، اینڈریو، فلپس ایکسیٹرا۔ یہ 12 وہ اپوسلز تھے جو کرائسٹ کے ساتھی تھے، جن پہ ریویلیشنز آئی تھیں، اور جہاں سے کرسچینٹی ایز اے ریلیجن جو ہے ابتدا ہوئی تھی۔ ان کا تیسرا بلیف یہ ہے آل ہیومن ان دا ورلڈ شوڈ بی کنورٹیڈ ٹو کرسچینٹی۔ یہ بلیف اتنا امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ریلیجسلی اور ان کی پریچنگ جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ ان کا جو چوتھا بلیف ہے فیتھ شوڈ انفلوئنس ونس پبلک لائف۔ اب یہاں پر جو ایک عام فہم ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ ویسٹ کی کرسچینٹی نے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال کے الگ کر دیا ہے، اور اپنی معمولات زندگی جو ہے اس میں وہ مذہب کو نہیں لے کر آتے۔ یہاں پہ جو ہم بات ایونجلیکل کرسچنس کی کر رہے ہیں وہ اس کے برخلاف ہے۔ ایونجلیکل کرسچنس بلیو یہ کرتے ہیں کہ جو فیتھ ہے وہ انوالو ہونا چاہیے ان کی پبلک لائف کے اندر۔ ایونجلیکل کرسچنس کا جو اینڈ ٹائمز کے بارے میں بلیف ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا یہاں پر۔ جو بک آف ریویلیشنز کے لحاظ سے جیوز جو ہیں وہ لینڈ آف اسرائیل یا ہولی لینڈ یا گریٹر اسرائیل اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد دنیا کی مختلف طاقتیں جو ہیں وہاں پہ اکٹھی ہوں گی ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ سو گریٹر اسرائیل کے ریئیکشن میں وہاں پر ایک ہولناک جنگ ہوگی جس کو وار آف آرماگیڈن بھی کہتے ہیں، اور اس وار آف آرماگیڈن میں سیکنڈ کمنگ ہوگی جیزس کرائسٹ کی، اور جب یہ سیکنڈ کمنگ ہوگی جیزس کرائسٹ کی ٹو سیو دا ہولی لینڈ،
تو وہاں پر ان کا بلیف یہ ہے کہ جو 1/3 جیوز ہوں گے وہ تو کرسچن ہو جائیں گے اور وہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر 2/3 جیوز جو کہ کرسچن نہیں ہوں گے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ان کے اس بلیف کے بارے میں جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے اینڈ ٹائمز کا۔ یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایونجلیکل کرسچنز کی پولیٹیکل جرنی کیسے شروع ہوئی۔ یہ تھے تو 18ویں صدی سے یورپ میں تھے، برطانیہ میں تھے، اس کے بعد یہ امریکہ بھی آ گئے، اور امریکہ میں 1970 کی دہائی میں جب ایسے فیصلے ہوئے جس میں سیگریگیشن سکولز کی ختم ہوئی، یعنی پہلے سیاہ فام بچوں کے اسکول الگ ہوتے تھے، سفید فام بچوں کے اسکول الگ ہوتے تھے، وہ جب سیگریگیشن ختم ہوئی تو وہاں سے ان کو احساس ہوا کہ ان کو پولیٹیکلی پرو ایکٹیو ہونا ہوگا اگر یہ اپنے بلیفز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر انہوں نے سلیکشن کی ریپبلکن پارٹی امریکہ کی، اور آج یہ ریپبلکن پارٹی میں ایونجلیکل کرسچنز ایک بہت بڑی فورس کے طور پہ موجود ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر میں اور بتانا چاہوں گا کہ جو کرسچنز ہیں وہ بھی زائنسٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ کرسچن زائنسٹ کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک زائنسٹ ہوں۔ وہ کرسچن زائنسٹ کہہ رہے ہیں بیکاز زائنزم جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، گو کہ جوئش فیتھ سے نکلی ہوئی ہے، مگر وہ آئیڈیالوجی جو ہے اس کو شیئر کرسچن فیتھ میں بھی یہ ایونجلیکلز کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ریفر کر رہے ہیں ایک چیز، وہ ہے بک آف جینیسس کی ایک ورس، God will bless those who bless Israel and curse those who curse it. I will repeat, Genesis کی ورس ہے God will bless those who bless Israel and curse those who curse it. یہ چیز جو ہے وہ کرسچن زائنسٹ جو ہے آج کل بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ ایونجلیکل کرسچنز جو ہیں امریکہ میں، اب ہم واپس سیاست کی طرف اگر آتے ہیں، وہ آباد ہیں بائبل بیلٹ کے اسٹیٹس میں، جس میں نیملی الاباما، آرکنساس، جارجیا، کینٹکی، لوزیانا، مسیسپی، میزوری، نارتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا، اوکلاہاما، ٹینیسی، ویسٹ ورجینیا، اور اس کے علاوہ اور بھی مڈ ویسٹ کے بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں جس میں یہ ایونجلیکل کرسچنس وہاں پر آباد ہیں۔ دنیا میں ٹوٹل ایونجلیکل کرسچنز آج 384 یعنی 384 ملین ہیں۔ آج سے تقریباً 3 دہائی پہلے یہ 120 ملین تھے، اب وہ 384 ملین ہیں، اور اس میں سے جو 1/3 ہیں یعنی 33%، 125 ملین سے زیادہ امریکہ میں آباد ہیں۔ اور امریکہ میں رہنے والے جو ایونجلیکل کرسچنز ہیں وہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی بہت پاورفل ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ امریکہ کی فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ امریکہ میں جو بہت فیمس ہے وہ ہے ایپیک، امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اور ہم لوگ زیادہ تر یہاں پر پاکستان میں اور تیسری دنیا میں ہماری کنسنٹریشن ایپیک پہ ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ایپیک جو ہے وہ سب سے اسٹرانگ لابی ہے اسرائیلیز کی ان یونائٹڈ اسٹیٹس۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل میں حقیقت نہیں۔ ایونجلیکل کرسچنز کے ایک پریچر ہیں جان ہیگیز، وہ لیڈ کرتے ہیں ایک فورم جس کو کہتے ہیں کرسچن یونائٹڈ فار اسرائیل، اس کو عموماً کہتے ہیں کوفی، CUFI، کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل۔ یہ جو کوفی ہے یہ سب سے طاقتور زائنسٹ سپورٹنگ لابی ہے امریکہ میں، جس کو چلاتے ہیں ایونجلیکل کرسچنز۔ ایپیک کے ممبرز ہیں 1 لاکھ اور کوفی کے ممبرز ہیں 50 لاکھ۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوفی کے بارے میں شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے انفلوئنشل زائنسٹ سپورٹنگ لابی ہے امریکہ کے اندر۔ اب یہ ساری بات چیت جو ہم نے کی ہے، اس میں ہم ایک چیز کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ فیتھ اور پولیٹیکل اورینٹیشن یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ زائنسٹ اور ایونجلیکل کرسچنز کو جو کہ
अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, वो कन्वर्ज करते हैं इनटू वन एम्बिशन और वन गोल, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ ग्रेटर इजराइल, नॉट लैंड ऑफ इजराइल, ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल के बारे में ये है कि वो इट विल टेक आउट द हार्ट ऑफ मिडल ईस्ट एंड कन्वर्ट इनटू द होली लैंड ऑफ इजराइल as per the beliefs of evangelical Christians and Zionists। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस ग्रेटर इजराइल के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है फिल वक्त, वो है पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स, और उसके बाद ऐसे तमाम मुसलमान मुल्क जो इसके ख़िलाफ़ कोई जद्दोजहद कर सकते हैं या इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे सामने ईरान एक वाहिद मुल्क है मिडल ईस्ट का जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ काइनेटिक मीन्स या मिलिट्री मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है। बाकी अब तक कोई इस्लामी मुल्क जो है वो इस तरफ नहीं गया है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नॉन ज़ायनिस्ट ज्यूज़ हैं दुनिया भर में, वो नेतन्याहू की और एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की जो ये वॉर स्ट्रेटजी है उसको सपोर्ट नहीं करते, और आपको बहुत सारे ज्यूज़ एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे। ये सारी चीज़ बताकर मैं अपना एक ब्रीफ सा आपको कंक्लूजन देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है मेरे कंक्लूजन का कि जो पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ्स हैं ज़ायनिस्ट और प्योर रिलीजियस बिलीफ्स हैं एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के, इन्होंने मिलकर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिपल कर दिया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कहने और चाहने के बावजूद वो किसी किस्म की भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविज़म टूवर्ड्स सीज़ फायर नहीं कर पा रहे। क्या वजह है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इस वक्त दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन वाहिद आर्बिटर है फॉर मिडल ईस्ट वॉर, और वो वाहिद वो ताकतवर एंटिटी है जो इस दुनिया में इस वक्त इस जंग को जंगबंदी की तरफ या किसी पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ले जा सकती है। तो ज़ायनिस्ट और एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की जो कन्वर्जेंस है उसने इनको बिल्कुल ताकत से महरूम कर दिया है। इस वक्त एक बात मैं कहूँगा जो कि काफ़ी लोगों को शायद पसंद ना आए, जो ज़ायनिस्ट और एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जिनको आप क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी कह सकते हैं, वो इस वक्त मिडल ईस्ट में इसराइल की जो जंग है अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, अगेंस्ट लेबनीज़, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसकी सेलिब्रेशन की वजह क्या है? उस सेलिब्रेशन की वजह उनका फेथ है। यही वो सारे अवामिल हैं, ये वो सारे ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से हमारे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिलता है जो हमने स्टार्ट पूछे थे कि वो क्या वजह है कि इस्राएली फ़ौजी जो है वो फ़लस्तीनियों को मार कर, उनके घरों को मसमार करके खुश होता है। वो क्या वजह है कि इस्राएल की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इतनी बड़ी इंसानी तबाही के बावजूद अपने किसी किस्म के मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर रिव्यू करने के लिए, उसको दोबारा से थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो क्या वजह है? वो फेथ ही है, एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस और ज़ायनिस्ट का कन्वर्जेंस है, जिसकी वजह से अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और उन जैसे और ममालिक जो हैं वो इस वक्त क्रिपल हो चुके हैं उस ताकत के सामने, और वो किसी किस्म की पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ मिडल ईस्ट में नहीं जा पा रहे। तो ये आज हमारा मकसद था। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी कि जो इसराइल की जंग है उस जंग का ताल्लुक जियोपॉलिटिक्स से और किसी किस्म की किसी जोग्राफिक डिस्प्यूट से नहीं है, उसका ताल्लुक फेथ से है। और उस फेथ में उनके साथ क्रिश्चियंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इन्फ्लुएंशियल ऑफशूट भी है, एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। और इसकी वजह से इस वक्त दुनिया बाकी सारी खामोश तमाशाई बनी हुई है और उनकी ताकत के सामने बिल्कुल सर झुकाए बैठी है। बहुत शुक्रिया।